اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اپنے خطاؤں کے، گناہوں کے، غفلتوں کے اور ندامتوں کے ٹوکرے اٹھائے آج کی بابرکت رات تیرے حضور بیٹھے ہیں۔ اے جلد راضی ہو جانے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں، قدیم و جدید، پوشیدہ و ظاہر، اور ان گناہوں کو جو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام خطائیں، لغزشیں، نادانیاں، نافرمانیاں اور ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، ہنسی مذاق میں کیے، بخش دے۔ بے شک تو عیبوں کو جاننے والا، عیبوں کو چھپانے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی، ہمارا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے ہوئے تھا، اور ہمارا وہ یقین نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب، ہمارے پاس کوئی بھی طاقت نہیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیری بابرکت ذات کے۔ ہم گندے ہیں، میلے ہیں، پر مالک تیرے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی، ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما، اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال عطا فرما جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اے رب کائنات، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہمیں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ اے بہت مہربان رب، ہمیں شکر کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ یا الہی، ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول عمل عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، خدا ترسی اور پاک دامنی عطا فرما۔ اے پاک ذات، آج کی رات ہم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دے، خیر اور سلامتی کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یا الہی، ہم پر قوت، محبتوں، علم اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں ایسی جگہ سے رزق اور روزگار عطا فرما جہاں سے ہم گمان بھی نہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں سب سے زیادہ کشادگی ہمارے بڑھاپے اور خاتمے کے وقت پر کرنا۔ اے پروردگار، تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے، ہمارے سب معاملات تیرے سامنے آیا ہیں،
ہمارے معاملے سے تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہماری کوششوں میں کمی ہے، اور ہماری خواہشات ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ یا اللہ، ہماری کمزوری، کوشش اور وسائل پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم مصیبت زدہ، فقیر، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری ہر معاملے میں مدد فرما۔ ہمیں کبھی مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑنا۔ ہماری پریشانیاں جیسی بھی ہوں ان کا خاتمہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، رزق کی کمی، بھوک اور افلاس سے نجات دلا۔ یا الہی، ہمیں قرض سے، رسوائی سے، بے بسی کی انتہا سے، دکھ، مصیبت اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھنا۔ اے رب عظیم، یہ دنیا والے تو اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، پر تیرے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اللہ پاک، تو ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ ہمیں اپنی غیبی امداد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے۔ اے پاک پروردگار، تمام مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے۔ اے اللہ، جو قرضدار ہیں ان سے قرض کے بوجھ کو ہٹا دے۔ جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر جیسی جنت عطا فرما۔ اے بگڑی بنانے والے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو تمام مصائب سے نجات دلا۔ دل و دماغ اور زندگی کو سکون عطا فرما۔ اے شفا دینے والے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے تمام امراض کا خاتمہ کرنا۔ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی، موذی، جان لیوا وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم سب کو بہترین صحت جیسی نعمت اور عمر بالخیر دراز فرما۔ اے پاک رب، جن بیواؤں کے شوہر اور یتیموں کے باپ منو مٹی تلے دبے ہیں، تو ان کا آسرا اور کفیل بن جا۔ اے رب رحیم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی رحمت اور نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں اولاد کا ہونا نہ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں، پر مولا، یہی دنیا والے ان بہو بیٹیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سو اللہ رحم فرما ان بے اولاد جوڑوں پر۔ تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اپنی قدرت سے سب کو نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو صالحین میں سے کرنا، انہیں ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ کرنا، انہیں کبھی آفات و بلیات میں مبتلا نہ کرنا، انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، انہیں والدین کا فخر و غرور بنانا، بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا بنانا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ تمام بچوں کو ان کے دنیاوی اور دینی امتحانات میں کامیاب و کامران کرنا۔ اے پروردگار، ہر بہن، بیٹی، بہو کو سکھی سنسار دینا۔ والدین اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ پاک سب بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کے اچھے نصیب کرنا۔ یہ سدا اپنے گھروں میں ہستی بستی شاد آباد رہیں۔ ماں باپ کے گھروں میں یہ بیٹیاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں۔ اے اللہ، یہ اپنے سسرالوں میں بھی راج کریں۔ اے پاک پروردگار، ہر بیوی کو پیار، محبت اور سب سے اہم قدر اور عزت کرنے والے شوہر عطا فرما۔
اور ہر شوہر کو بھی نیک، تابعدار، فرما بردار اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی بیوی عطا فرما۔ اے رب العزت، تمام والدین، اولاد، میاں بیوی، ساس سسر، بہو اور داماد، سب کے درمیان اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت کو بڑھا دے۔ گھریلو جھگڑوں کو ختم کر کے ہر گھر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا الہی، جو لڑکیاں لڑکے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو اپنے رحم و کرم سے، اپنے غیبی وسیلوں سے ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام کر دے، انہیں بہترین زوج عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے غمگسار اور بہت پیار کرنے والے ماں باپ کا سایہ الفت و شفقت تا حیات ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ بس اے اللہ، ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی آخرت میں پکڑ نہ کرنا۔ یا الہی، ہمارے والدین کو معاف فرمانا، انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات فرما گئے ہیں، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبروں کو پرنور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور انہیں اپنے محبوب بندوں کی صف میں رکھنا۔ اے رب العزت، جو باپ، بھائی، بیٹے، مائیں، بہن، بیٹیاں پردیس میں روزگار کے باعث تعلیم کے لیے یا شادیاں ہو کے مقیم ہیں، ان سب کو اپنی خاص حفاظت اور امان کی چاردیواری میں پناہ عطا فرما۔ ان پر پردیس کی تنہائیوں، سختیوں اور صعوبتوں اور پریشانیوں کو آسان کر دے، انہیں وہاں بہترین روزگار اور علم نافع عطا فرما۔ اے جن و انس کے مالک، ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچانا، ہمیں ہر طرح کے شریر انسانوں اور جنات کے شر سے محفوظ رکھنا، ہمیں اچانک کی موت سے، ارض و سما کی آفات سے، حادثات اور بلیات سے، جادو سے، نظر بد اور اثرات سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں بے دینی سے، بے حیائی سے، بےہودگی اور بے پردگی سے محفوظ رکھنا، ہمیں ہر ظالم حکمران اور جمع جتھے والے مغرور سے پناہ دینا۔ یا اللہ، ہمیں ظالم حاسد دشمنوں کے مکر سے محفوظ رکھنا، اور ان کے مکر و فریب کے تیر انہی کے سینوں کی طرف پلٹ دینا، اور ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دینا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کو ہمیں دیکھنے سے نابینا اور ان کے کانوں کو ہمارا ذکر سننے سے بہرا کر دے، اور ان کے دلوں پر قفل چڑھا دے، تاکہ انہیں ہمارا خیال نہ آئے، اور ہمارے بارے میں کچھ کہنے سننے سے ان کی زبانوں کو گنگ کر دے، ان کی گردنوں میں ذلت کا توق ڈال کے ان کا غرور اور تکبر ختم کر دے، اور ہمیں ان دشمنوں کی ضرر رسانی، شر پسندی، لانا زنی، غیبت، عیب جوئی، حسد، دشمنی اور ان کے پھندوں، ہتھ کنڈوں، پیادوں اور سواروں سے اپنے خاص حفظ و امان میں رکھ لینا۔ یقیناً تو غلبہ و اقتدار کا مالک ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دین میں استقامت عطا فرما، ہمیں سچی اور خالص عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اور ہمارے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے خود سے غیبی وسیلے بنا۔ اے اللہ پاک، ہم آس لگائے بیٹھے ہیں
ایک بار تو کعبہ دیکھیں، تیرے شہر کی دلکش فضاؤں کے جلوے دیکھیں۔ ہم آب زمزم کے پیاسے ہیں مولا، ایک بار تو اس کو پی کر دیکھیں۔ یا اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ دیکھیں، سبز گنبد کا نظارہ کریں اور سنہری جالیوں کو چومیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے کی توبہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری موت کو ہم پر آسان کر دینا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں ہماری عقل کو گمراہ کر دے۔ اے مہربان رب، اندھیری رات جب قبر میں ہوگی تو اس کو اجالے میں بدل دینا۔ قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے اپنی امان میں رکھنا۔ ہماری قبروں کو درود پاک اور کلمہ پاک کی روشنی سے منور کرنا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانا۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں مولا، پر تیری شان تو بہت بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش اور مغفرت فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں روز حشر کی گھبراہٹ سے بچانا، اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو ہماری سماعت کا مقدر کر دینا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرمانا جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے رب ذوالجلال، جب ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے حضور پیش کیے جائیں نا، تو ہمارا حساب آسان فرمانا، ہمارے گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، ہمارے اعمال داہنے ہاتھ کو عطا فرمانا، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینا۔ اے اللہ پاک، ہمیں پل صراط سے بچا لینا اور نارے دوزخ کو ہم پر حرام کر دینا۔ یا غفار، ہمیں مقدور کرنا کہ ہم خود کو وہاں پائیں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوں، اور وہاں کہ جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین، اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ دار، ہمارے ہر اس جاننے والے کو جس کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے سننے والوں کو، اس دعا کو آگے سے آگے پھیلانے والوں کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو جنت میں پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے سوہنے رب، اے کن فیاکون کے مالک، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے ہماری تمام حاجتوں کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہم نے مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئیں، سب کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، کیونکہ تیرے کمزور بندوں کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔